حاشر الأموات سبحان راحم العبرات سبحان مقيل العثرات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین. محترم و معزز سامعین کرام، یہ حج کا مہینہ چل رہا ہے، حجاج حضرات کی روانگی ہو رہی ہے، اور جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ حج کر لے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من ملک زادا و راحلۃ تبلغ الی بیت اللہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زاد راہ عطا فرمایا اور ایسی سواری عطا کی ہے جس کے ذریعے سے وہ بیت اللہ پہنچ سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ حج کر لے. اور اگر اس نے حج نہیں کیا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی کہ یہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو دیکھیں کتنی بڑی وعید ہے. اگرچہ اس کے اندر مبالغہ ہے کہ بد دعا نہیں دے آپ علیہ السلام کہ یہ یہودی مر جائے یا نصرانی مر جائے، بد دعا نہیں دے رہے. اس کے اندر شدت اختیار کی جا رہی ہے کہ دیکھو کتنا بڑا جو ہے نا حج والا فریضہ ہے اور کتنا عظمت اور شان والا یہ کام ہے. تو یہ کام آدمی کر ہی نہیں رہا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت بھی عطا فرمائی، اس کے باوجود بھی یہ کام نہیں کر رہا. تو اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے حج مبرور کیا، حج مبرور مانے جس کے اندر فلم یرفث ولم یفسق، جس کے اندر فسق و فجور کا کام نہیں کیا، کوئی جو ہے وہ ریا اور شہرت والا کام نہیں کیا، دکھلاوا نہیں تھا اس کے اندر، حج کے اندر، تو ایسا حج کیا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے تھا، تو اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ ایسا آدمی یہ لوٹتا ہے راجع کا یومن والدت امہ، یہ ایسا لوٹتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو آج جنا ہے. تو یعنی جیسے بندہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس طرح یہ حاجی جو ہے آیا ہے واپس تو اس کے ذمہ بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.